جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ طلعت بھائی جمیل عرض کروں آزاد کشمیر سے۔ میرا سوال یہ تھا کہ جس طرح کا میڈیا پر بھی سنتے ہیں یا ہم نے دیکھا کہ جلسے جلوسوں سے حکومت تبدیل نہیں ہو سکتی، تو پھر کیا وجہ ہے کہ پی ڈی ایم ہے تو وہ بھی جلسہ کرنے پہ مصر بھی ہوتی ہے اور زبردستی ایک لحاظ سے وہ جلسہ بھی کرتی ہے، اور گورنمنٹ کو اگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر وہ گورنمنٹ اس کو روکنے کی کوشش کیوں کرتی ہے، جبکہ جب یہ طے ہے کہ جلسے اور جلوس سے کوئی حکومت تبدیل نہیں ہو سکتی؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ جی بالکل، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی جب یہ چیف جسٹس صاحب کے پاس ترمین اللہ صاحب کے پاس جب یہ درخواست گئی کہ اس کو روکنا چاہیے، تو انہوں نے بڑی زبردست بات کی۔ انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں، ہم نے تو اس کے اوپر اپنا آرڈر پاس کر دیا، آرڈر کو امپلیمنٹ جو ہے نا، ہمارے پاس تو کوئی مشینری نہیں ہے، ہمارے پاس تو قانون اور آئین کے مطابق ایک معتبر رائے دینی کی استطاعت ہے، ہم فالو اپ کروا سکتے ہیں، لیکن اس میں انتظامیہ بھی موجود ہے، مقننہ بھی موجود ہے۔ تو انتظامیہ اور مقننہ اپنا کام کیوں نہیں کر رہی؟ تو ہم ریلیوں کو روکنے کے لیے ہمارے پاس آپ کیوں آ رہے ہیں؟ اور حکومت کی آپ منطق دیکھیں، ایک طرف سے تشہیر کراتے ہیں کہ ریلیاں بین ہیں، دوسری طرف سے یہ کہتے ہیں جی کہ پھر بھی ہم جلسے جلوس ہونے دیں گے، جس سے آپ کو ان کی بے چارگی کا اندازہ ہوتا ہے۔ اگر آپ اس میں نہ پڑیں فی الحال کہ یہ جو اجتماعات ہو رہے ہیں اس کے پیچھے سیاسی مقاصد جو ہیں وہ کتنے ہیں، وہ مقبول ہیں یا نہیں ہیں یا غیر مقبول ہیں، اس بحث سے آپ نکل جائیں، تو اگر آپ انتظامی طور پہ دیکھیں تو اس سے بڑی بیچارگی کیا ہوگی کہ ایک حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ غیر قانونی کام کر رہے ہیں حکومت کے اپنے بیان کے مطابق، اور عدالت وائلیشن کر رہے ہیں احکامات کی، لیکن ہم ہونے دے رہے ہیں۔ اس طرح ہے کہ آپ کو سامنے ٹریفک پولیس والا کھڑا، وہ کہے جی کہ آپ نے ریڈ لائٹ کراس نہیں کرنی، آپ کراس کرتے ہیں، اس نے کہا جی آپ کو ریڈ لائٹ نہیں کراس کرنی چاہیے تھی لیکن میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں۔ تو اگر آپ نے ریڈ لائن لگائی تو اس کو روکے نا جی پھر، اور اگر آپ نہیں روک پاتے تو اس سے بڑا بیان کیا ہوگا کہ آپ کے پاس اپنی ریٹ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کوئی استطاعت موجود نہیں۔ اب یہ میں آپ کو بتاؤں کہ کیوں اس کو امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جس انتظامیہ کے ذریعے ان کو یہ جلسوں کو رکوانے کی بات ہے، ظاہر ہے اس کے اندر آپ کو سول انتظامیہ بھی استعمال کرنی پڑتی ہے، اس کے اندر آپ کو پولیس فورس بھی استعمال کرنی پڑتی ہے، اور اس کے ساتھ اگر بڑے اہم معاملات ہو اس کے اندر آپ کو رینجز بھی استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ سول انتظامیہ کے ساتھ پنجاب کے اندر جو اس حکومت نے کیا ہے، اور سول انتظامیہ کے جو بڑے بڑے جگادری لوگ ہیں ان کو جس طرح نیب کے اندر گھسیٹا ہے، تو اب تو کوئی سول انتظامیہ کا مائل کا ایسا لال نہیں ہے کہ جو یہ کہے جی کہ میں تمام تر ان حقائق کو سے صرف نظر کر کے میں آپ اس آرڈر کو امپلیمنٹ کرتا ہوں، کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے۔ تحریک لبیک کا جو وہاں سے جلسہ اور احتجاج چلا تھا، وہ اسی وجہ سے فیض آباد کی تک پہنچ گیا تھا کہ انتظامیہ نے کہا جی کہ ہمیں نہیں پتہ کل کو آپ کی پالیسی تبدیل ہو جائے، ہم نے تو اس کے اندر ہاتھ ہی نہیں ڈالنا۔ پولیس کی بھی آپ سن لیں، پولیس کے آئی جی کے ساتھ جس طریقے سے آپ نے ٹریٹ کیا ہے کہ اپنے بہنوئی کی زمین نہیں چھڑوائی اور اس کے بعد آپ نے اس کو تبدیل کر دیا، پھر سندھ کے آئی جی کے ساتھ جو آپ نے کیا ہے اس کو مجھے ٹھٹھا لگایا ہے، اور اس کے بعد لاہور کے سی سی پی او، جس قسم کے پولیس افسر آپ لگا رہے ہیں، جس قسم کے پولیس افسران کی آپ ایسی کی تیسی کر رہے ہیں، جن کو آپ نواز رہے ہیں ان کو آپ دیکھیں، اور جن کو آپ ہٹا رہے ہیں ان کا آپ پروفیشنل کیریئر دیکھیں۔ تو جب آپ نے پولیس کے ساتھ یہ کرنا ہے، اور ابھی جو تبدیلیاں کی گئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، کوئی کوآپریٹ نہیں کرے گا، کوئی پولیس کا افسر جو ہے وہ حرکت نہیں کرے گا جس کا اس کو پتہ ہے کہ سال 6 مہینے کا کچھ پتہ نہیں ہے، آنے والے دنوں میں پتہ نہیں کیا ہو جائے، کوئی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہے، تو پھر آپ کے پاس کیا فورس رہے؟ تو رینجر لگائیں گے نا پھر آپ۔ رینجرز کے پاس کوئی ایسی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ پولیٹیکل گیدرنگز کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ پولیٹیکل ورکر جو ہے نا جی، وہ جب سڑک کے اوپر نکلتا ہے تو میں نے مال روڈ کے اوپر ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اللہ نہ کرے کہ وہ دہرایا جائے۔ جب نواز شریف اور مریم نواز واپس آ رہے تھے تو میں کوریج کر رہا تھا، شہباز شریف صاحب نے تو خیر وہ جیسا اس میں کام کیا وہ ایسا کیا، لیکن جب واپس آ رہے تھے تو مال روڈ کے اوپر میں نے جو مناظر دیکھے ہیں، اللہ نہ کرے کہ لاہور کے چپے چپے کے اندر یا پنجاب کے مختلف علاقوں کے اندر وہ مناظر آپ کو نظر آئے، بہت ہی خوفناک صورتحال ہو سکتی ہے جب ایک طرف الٹیمیٹ فورس کھڑی ہو اور دوسری طرف جو ہے عوام کھڑے ہیں۔ یو ڈونٹ وانٹ دیٹ ٹو ہیپن، تو آپ کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں رہ گیا، آپ روک ہی نہیں سکتے اس کو۔ جس سے فائدہ اٹھا کر پی ڈی ایم شاید اب اسلام آباد کا رخ کریں، تو یہ یقیناً حکومت کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ السلام علیکم۔ طلعت صاحب کیسے ہیں؟ ایک تو آپ کو مبارکباد دے رہا ہوں، اور آپ کی طرح اور بھی جو دوسرے ہمارے
रिस्पेक्टेबल और क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं कि शुक्र है कि उनका लव लिस्ट में नाम नहीं आया। अगर आता तो मैं बहुत दुखी हो जाता। और इन ही दिनों में मुझे ये अंदाज़ा हुआ है और मैं मायूसी से निकला हूँ कि बहुत ही इज़्ज़त वाले, पढ़े लिखे, रीज़नेबल सोच विचार रखने वाले लोगों की एक बड़ी तादाद सोशल मीडिया पर या मौजूदा मीडिया पर किसी हद तक वो अपना काम कर रही है। तो इतनी मायूसी नहीं है जितनी मायूसी ये लव लिस्ट वालों ने फैलाई हुई थी या इनके आकाओं ने फैलाई हुई है। तो मैं इस नतीजे पहुँचा हूँ कि गंदे लोग हैं ज़रूर काफ़ी तादाद में, लेकिन इनका असर कम है। और जो अच्छे लोग हैं ये कम हैं, लेकिन इनका असर ज़्यादा है। और बस यही मेरे लिए एक तमानियत का बाइस है बात, कि खुदा का शुक्र ये है कि आपका नाम, नुसरत जावेद साहब का नाम, हामिद मीर का नाम, आल्दो मुझे हामिद मीर से थोड़ा सा रहता है कभी कभी कि वो पीपल पार्टी की तरफ नेचुरली उनका टिल्ट ज़्यादा है, समटाइम पार्टी ही बन जाते हैं या उससे आगे बढ़कर वो एक पॉलिटिकल रोल प्ले करते हैं मुख्तलिफ पार्टीज़ के दरमियान में। लेकिन फिर भी वो वारिस मीर का बेटा है। अगर वो एक कदम थोड़ा सा गलती की तरफ जाते भी होंगे तो 2 कदम पीछे छाई की तरफ ज़रूर रखता है बंदा। तो आपको बहरहाल फिर एक दफ़ा मुबारकबाद देता हूँ कि क्योंकि आप ही एक चंद लोगों में से हैं जो मुकम्मल जर्नलिस्ट हैं, जिसको ट्रूली मकसद है कि आई कैन से यू के इम्पार्शल। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच, आपने कॉम्प्लीमेंट्स दिए। हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। मैंने कभी ये दावा नहीं किया कि मेरी मालूमात जो है मुकम्मल तौर पर 100% हमेशा दुरुस्त होगी। नई मालूमात आ जाएंगी तो हो सकता है पुरानी मालूमात के अंदर मॉडिफिकेशन करनी पड़े, तज्ज़ियात के अंदर गलती भी हो जाती है। कोशिश लेकिन हम करते हैं कि हम आपको सतही बात से आगे लेके जाएं। और जो हुकूमत वक्त है उसकी जो कारकर्दगी है उसका तनकीदी जायज़ा आपके सामने पेश करें एदाद व शुमार के साथ। अगर किसी को ये बात पसंद नहीं है तो ये उसका मसला, ये हमारा मसला नहीं है। मेरी जिम्मेदारी पावर के कॉरिडोर्स की तरफ नहीं है कि वो क्या सोचते हैं। और आप यकीन माने कि अगर मैं सिर्फ मुझे थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़े अगर अपने स्टैंस के अंदर, शायद इतनी हो कि आपको महसूस भी ना हो, तो बड़ी आसानी के साथ मैं काम कर सकता हूँ। मुझे ये यूट्यूब के ऊपर, जो कि मेरे ख्याल में बेहतरीन मीडियम है, अब तो खैर मौका मिलेगा भी तो मैं कभी नहीं जाऊँगा, और इस वजह से मैंने 2 जगह पर ठुकरा भी दिया। लेकिन कितनी आसानी के साथ आप दोबारा से बड़ी स्क्रीन के ऊपर जा सकते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अगर मैं अपना काम नहीं कर पा रहा तो बड़ी छोटी स्क्रीन मैटर नहीं करती है जी। फिर अगर मैंने धंधा ही करना है तो फिर धंधे तो और भी हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा माल बनाया जा सकता है। तो धंधे के लिए तो बैठे नहीं हुए जी। आपकी मेहरबानी, आपका शुक्रिया कि आपने इसके ऊपर तवज्जो दी और आपने ये नुकात उठाए और आपने कॉम्प्लीमेंट दिए। बाकी जो तकमील है सहाफ़त की वो तो कभी हो नहीं पाती थी, वो मुसलसल चलती रहती है। अस्सलाम वालेकुम सर। इमरान ख़ान अक्सर वज़ीर-ए-आज़म हाउस में डोनेशन शौकत खानम के लिए लेते रहते हैं, तो सर ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? और वो होते भी अक्सर कारोबारी लोग हैं। पिछले दिनों जैज़ वालों ने कोई डोनेशन दी है शायद इमरान ख़ान साहब को, और वो भी वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जाकर। तो अगर किसी ने डोनेशन देनी है तो वो शौकत खानम को दे देना, वो वज़ीर-ए-आज़म साहब के पास आकर देते हैं, वज़ीर-ए-आज़म उनसे लेते भी हैं, तो यकीनन वो कोई फ़ायदे भी उठाते होंगे। क्या ये बात कोई नोट नहीं कर रहा या देख रहा? शुक्रिया। जी बिल्कुल, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मौजूद है। आप फलाही तंजीम, भले वो कितनी ही बड़ी तंजीम क्यों ना हो, उसके लिए ऑफिशियल पोजीशन को इस्तेमाल करके डोनेशंस नहीं मांग सकते। बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। कैंपेन्स नहीं कर सकते, ऑफिशियल मीटिंग्स को के अंदर वो मामलात नहीं उठा सकते। क्योंकि आप देखें ना कि अगर सिर्फ एक ही फलाही तंजीम तो नहीं है। आई कैन टेल यू कि बहुत अच्छे चैरिटी हॉस्पिटल्स जो हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जिनसे लाखों लोगों को फ़ायदा होता है, लेकिन उनके पास ये सहूलत मुहैया नहीं है कि उनके लिए मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म जो है वो चंदा मांगे। मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म भी चंदा उसी के लिए मांगना है, उस हॉस्पिटल के लिए जो अपनी वालदा मरहुमा की याद में उन्होंने बनाया हुआ है। तो ये जो चैरिटी के अंदर डिस्पैरिटी है,
یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، ایک مورل ایشو بھی ہے کہ کس طرح آپ لوگوں کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سرکاری وسائل جو ہے وہ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں انڈائریکٹلی، اور آپ اس کو انڈورس کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو تو مکمل طور پر ڈیٹیچ کر دینا چاہیے. اب یہ گورنر پنجاب ہے، یہ واٹر کے اوپر کام کر رہے ہیں. ان کی بیگم بھی این جی اوز، ایک این جی او کے ساتھ ان کی اپنی این جی او ہے، اور ان پروجیکٹس کے اوپر کام کرتے ہیں. اس کے اوپر ہاہاکار مچ گئی جی کہ آپ کی بیگم جو ہے وہ بھی یہی کام کر رہی ہیں، پھر آپ پروجیکٹس بھی یہ والے کر رہے ہیں، تو اس میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. تو براہ راست اپنی این جی او کے لیے پیسے اگر نہیں بھی مانگ رہے ہیں تو پھر بھی کانفلکٹ آف انٹرسٹ جو بڑا واضح ہے. تو یہاں پہ تو بالکل کھلا ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ. اور میں اس میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو تھا، ڈاکٹر سعید اس کو لیڈ کرتے تھے، پی کے ایل آئی، جس کے اوپر میں نے ایس ٹی ایچ کے اندر اس کا تجزیہ بھی آپ کے سامنے کیا، اور ڈاکٹر سعید کا میں نے انٹرویو بھی کیا. پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ، وہ بر صغیر کا سب سے بڑا انسٹیٹیوٹ بننا تھا، وہ سینٹر آف ایکسلنس یہاں پہ بننا تھا. دنیا بھر سے ڈاکٹرز نے یہاں پہ آ کے کام کرنا تھا. اور گردے اور جگر کی جو بدترین بیماریاں ہیں جس سے غریب بری طریقے سے متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ ان میں سے بہت سارے کو تعلق جو ہے فوڈ سے ہے، بہت سارے کو تعلق جو ہے پانی کے ساتھ ہے، انفیکشن سے ہے، ان سے غریب جو ہے لاکھوں کی تعداد میں متاثر ہوتے ہیں. ان کے لیے فری علاج کی سہولت مہیا کرنی تھی. اس پروجیکٹ کو تباہ کر کے رکھ دیا. ثاقب نثار تھے، انہوں نے اس کو لیڈ کیا، اس کے بھائی بیچ میں انوالو ہوئے تھے. اس پروجیکٹ کو تباہ کر کے رکھ دیا. اب اس کو حوالے کر دیا ہے حکومت کے، اور وہ حکومت کے ہاسپٹل کے تحت ایک نیم سرکاری کیفیت کے اندر وہ چلایا جا رہا ہے. وہ جو اتنا بڑا ایمبیشن تھا، وہ جو اتنا بڑا پلان تھا، اس کو ڈیمالش کر کے رکھ دیا. اور جو پی کے ایل آئی کے جو اوریجنل لوگ ہیں ان سے جب میں نے بات کی تو وہ کہہ رہے تھے جی کہ ہمارا اپنا خیال ہے، اب یہ ان کا تجزیہ ہے کہ شوکت خانم کے ساتھ خام خواہ کا ایک کمپٹیشن شروع کر دیا گیا تھا کہ پی کے ایل آئی بن گیا تو بہت سارے ڈونیشنز جو ہیں، کیونکہ وہ بھی چیریٹی لانا چاہ رہے تھے، تو بہت سارے ڈونیشنز جو ہیں وہ پی کے ایل آئی کی طرف چلے جائیں گے. تو پی کے ایل آئی کی طرف کیوں جائیں؟ شوکت خانم کی طرف جانے چاہیے. ان کا تجزیہ ہے، یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. تو یہ بہت بڑا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، اور یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ جو ہے اس کو زائل ہونا چاہیے، ختم ہونا چاہیے، لیکن نہیں ہوگا. دوسرے بھی کانفلکٹ آف انٹرسٹ کیا نہیں ہے کہ جو بندے آپ کے ساتھ آپ کو جہازوں میں لے کے پھرتے ہیں ان کو آپ عہدے دے دیتے ہیں، جو آپ کو کھانے کھلاتے ہیں ان کو آپ عہدے دے دیتے ہیں، جو آپ کے دوست یار ہیں ان کے ذریعہ پاکستان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو دوستی یاری کو نبھانا جو ہے وہ بھی بہت بڑا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. السلام علیکم سر، میں ایک گورنمنٹ اسکول کی ٹیچر ہوں، اور سر ہمارے لیے خود ہماری انتظامیہ نے، اور لاہور سے یہ نہیں جو ہمیں ادھر سے آرڈرز آتے ہیں سر، ایسے پرابلمز ہمارے لیے کریٹ کر دیے ہیں کہ ہم ان کو ہینڈل کرتے رہتے ہیں آل دا ڈے، اور ہم پڑھا نہیں پاتے اسکولز میں. ابھی تو خیر اسکولز بند ہیں، لیکن سر ہمیں جی مطلب اب مثلاً ڈینگی اپلیکیشن لانچ کی گئی ہے، اس پہ ٹیچرز کو بھی لاگ ان کرنا ہے، اور اس پر روزانہ کی ہم نے بیفور اینڈ آفٹر 30 تصاویر اپلوڈ کرنی ہے، اور کلین گرین اپلیکیشن ہے. ہر کام کے لیے ایک موبائل اپلیکیشن لانچ کر کی گئی ہے. ہم سارا دن اس میں بزی رہتے ہیں، اور واٹس ایپ پہ ہر 5 منٹ بعد کوئی آرڈر آئے گا، اس کو اوکے کریں. پڑھانا ہمیں ہمارا ڈپارٹمنٹ خود پڑھانے نہیں دیتا. اور سر آپ نے ایک ایس ٹی ایچ میں کہا تھا کہ آپ کی فیملی میں ٹیچرز ہیں، سر پلیز اس پہ تھوڑی سی ریسرچ کیجئے، کچھ ایسے پرابلمس کو ہائی لائٹ مزید آپ کریں. ہمارا ڈپارٹمنٹ بہت اس وقت خراب چل رہا ہے، اور ہم لوگوں کو خود پڑھانے نہیں دے رہا. سرکاری اسکول کے جو ٹیچرز ہیں ان کے لیے میری تمام تر ہمدردی موجود ہے. جو تمام کام ان کو نہیں کرنے چاہیے وہ ان سے کروائے جاتے ہیں. سہولیات جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. میں اس انفراسٹرکچر کی سہولیات کی بات کر رہا ہوں جس کے ذریعے ٹیچنگ پاسبل ہے. سرکاری اسکولز کے اندر جو ٹیچرز ہیں ان کے اپنے مسائل بھی ہیں، اس سے ہم نظر نہیں ہٹا رہے. اس کے اندر جو بھرتیاں ہوئی ہیں، جو کوالٹی آف ٹیچنگ ہے، وہ بہت بڑے بڑے مسائل ہیں، لیکن وہ ایک انٹرنل ڈبیٹ ہے، وہ ہم ڈبیٹ ہمیں وہ کرنی چاہیے. لیکن اس وقت جس طرف آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ وہ تمام کام جو ٹیچرز کو نہیں کرنے چاہیے وہ ان سے کروائے جاتے ہیں، اور کبھی ان کو ووٹوں کی گنتی کے اوپر لگا دیا جاتا ہے، کبھی ان کو جو ہے جو فصلیں کٹی ہیں ان کی ڈاکومنٹیشن پر لگا دیا جاتا ہے، کبھی وہ کلرک بن جاتے ہیں، کبھی وہ پوسٹ پرسنز بن جاتے ہیں، کبھی کسی باہر سے جو بندے آئے ہوتے ہیں ڈگنیٹریز، ان کے لیے جو فنکشن کروائے جاتے ہیں ان کے ارینجمنٹس کرنے کے لیے وہ اب مہیا کر دیے جاتے ہیں. تو ہم نے تو ان کو ایک فٹ بال بنایا ہوا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ ہوتا رہے گا بدقسمتی سے، کیونکہ اس ملک کے اندر
آپ کو تعلیم اور تعلیم سے متعلق جو انفراسٹرکچر ہے جس کے اندر اساتذہ کرام بھی آتے ہیں اس کی اہمیت کا کوئی احساس نہیں ہے. ساؤتھ کوریا کی جاتے جاتے میں آپ کو مثال دے دوں. ان کا ایک اینول ایگزام ہوتا ہے جس کے اندر بہت بڑے پیمانے میں 12 سال کی تعلیم ختم کرنے کے بعد وہ ایگزام ہوتا ہے. 5 لاکھ کے قریب جو وہاں پہ طلبہ جو ہیں طلبہ و طالبات اس میں شرکت کرتے ہیں. اس مرتبہ انہوں نے کووڈ کے اندر جو ہے وہ امتحان کروایا اور منطق انہوں نے یہ دی کہ اگر ہم کووڈ کے اندر الیکشنز کروا سکتے ہیں تو اپنے ملک کا سب سے اہم امتحان کیوں نہیں کروا سکتے. اور تمام ساؤتھ کوریا وہ امتحان کروانے کے لیے مکمل طور پر عملاً بند ہو گیا. سارا ملک جو ہے ایک امتحان کے لیے انہوں نے بند کر دیا کہ ہم نے امتحان کروانا ہے. یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں, ساری چیزیں کھلی ہیں یا صرف تعلیمی ادارے جو ہیں وہ آپ نے بند کر دیے. تو جس ملک کے اندر تعلیم کا یہ حال ہو اور اس کی ویلیو یہ ہو کہ تعلیمی یافتہ طبقہ جو ہے وہ دھکے کھاتا پھر رہا ہو اور ایف اے پاس لوگ جو ہیں وہ دندناتے پھر رہے ہوں اور یہ کہتے پھر رہے ہوں کہ ہمارے پاس بڑی طاقت ہے اور ملک کو ہم چلاتے ہیں, اور ایسے لوگ جنہوں نے کبھی اسکول کی شکل نہیں دیکھی وہ معیشت کے بڑے تجزیہ نگار بن گئے ہوں اور اربوں خربوں روپے کے مالک بن گئے, تو اس کے اندر آپ کیا توقع کریں گے کہ تعلیم کا جو ایک انفراسٹرکچر ہے یعنی ٹیچر, اس کے مسائل کے اوپر کون توجہ دے گا؟